اس گاؤں کے معزز و مکرم سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا مالک و مختار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، خاص طور پر اس کے آخری حبیب سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے کتاب و سنت کا سیدھا راستہ ہمیں دکھایا اور ہر طرح کی بدعقیدگیوں و بدعمالیوں سے بچنے پر ابھارا۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں تربیت اولاد سے متعلق بعض اہم گوشے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے و سننے سے زیادہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، انسانی زندگی میں اولاد کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ گھر جس میں بچے نہ ہوں، وہ ماں باپ جن کی گود اولاد سے خالی ہو، کس قدر وہ پریشان رہتے ہیں، کتنی تکلیفوں سے وہ دوچار ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے۔ گھر کی خوشی اولاد کی خوشی سے ہوتی ہے۔ اگر اولاد نہیں ہے تو بہت ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک آدمی بڑی مشکل سے زندگی گزارتا ہے۔ بس اوقات اپنے رشتہ دار کے کسی بچے کو، اپنے بھائی کے، اپنی بہن کے کسی بچے کو گود لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اور دنیاوی زندگی کی زینت اور خوبصورتی قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت، خوبصورتی ہے۔ تو حضرات گرامی، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت سے اگر دامن خالی ہو تو بسا اوقات بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھئے ان بوڑھے باپوں سے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، پوچھئے اس بوڑھی ماں سے جس کو کھانا بنا کر کے دینے والا کوئی اس کے گھر نہیں ہے، جس کے پاس بچیاں نہیں ہیں، جن کا گھر اولاد سے خالی ہے، کس قدر تکلیف اور پریشانی سے ان کی زندگی گزرتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کے بڑے سچے بندے، بڑے نیک، اللہ سے جہاں اور بہت ساری چیزیں مانگ رہے ہیں، وہیں اللہ سے ایک دعا یہ کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمارے گھر میں اولاد عطا فرما دے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہمیں دے دے۔ حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین کے حضور دست بدعا ہے، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو حضرات گرامی، یہ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں آپ کے ہاں بچے نہیں تھے۔ مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے آپ کو تانا دینا شروع کیا، آپ کو ابتر کہنا شروع کیا، آپ تم بریدہ ہے، آپ کی نسل ختم ہو گئی ہے، اس کا تانا دینے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد آپ کے ہاں نہیں ہے تو مکہ کے لوگ آپ کو تانا دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید میں دیا، ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی تم بریدہ ہے یا وہ اس کی نسل ختم ہے،
آپ ایسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نوازا. آپ کے ہاں 4 بچیاں، 3 بچے پیدا ہوئے. یہ اور بات ہے کہ آپ کے جو بیٹے تھے نرینہ اولاد، وہ ان میں سے کوئی بڑی عمر کو نہیں پہنچ سکا، چھوٹی عمر میں ہی سب کا انتقال ہو گیا. تو میں اس تمہید کے ذریعے سے آپ حضرات کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو نعمت سمجھ کر کے ان کی صحیح طریقے پر تربیت کی گئی تو یہ نعمت دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید ہوگی، بہتر ہوگی. اور اگر ہم نے ان اولاد کے تئیں، اپنے بچوں بچیوں کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، چھوڑ دیا انہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دی، تو یہی نعمت دنیا میں بھی ہمارے لیے زحمت بنے گی اور آخرت میں بھی ہم سے ان بچوں اور بچیوں کے تعلق سے سوال ہوگا. کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے اس کی اولاد کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. یہ نعمت، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک طرح سے آپ کو ایک بڑی چیز دی گئی ہے. آپ کی نگرانی اور نگہداشت میں ان کو دیا گیا ہے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا. تو حضرات گرامی، جہاں یہ نعمت بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، وہیں اس نعمت کے تئیں ایک شخص کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مال و اولاد یہ دنیاوی زندگی کی نعمت اور زینت ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، لوگوں یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے اور آزمائش کا ذریعہ. اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کے بھی آزماتا ہے اور اولاد چھین کر کے بھی آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اولاد نہیں دیتا. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ صبر کرتا ہے، ہماری تقدیر پر راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اولاد دے کر کے یہ آزمانا چاہتا ہے کہ اللہ کی اس نعمت کے تئیں ہمارا بندہ کس قدر حساس ہے. حضرات گرامی، اس عظیم نعمت کا احساس ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے اور اس کے تئیں ہمیں حساس اور ذمہ دار رہنا چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی، اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی تو یاد رہے دنیا میں بھی یہ بچے اور بچیاں ہمارے لیے مفید ہیں اور کل قیامت کے میدان میں بھی اللہ تعالیٰ اس صحیح تعلیم و تربیت کے نتیجے میں ہمیں خیر و خوبی سے نوازے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان مرنے کے بعد بھی اپنی زندگی میں کیے ہوئے کچھ کاموں کا ثواب پاتا ہے. ایک آدمی انتقال کر گیا، نماز پڑھ رہا تھا، جب تک پڑھ رہا تھا تب تک اسے ثواب مل رہا. مر گیا، اب نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے ثواب تھوڑی ملے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ دنیا میں کر کے چلا گیا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا. وہ 3 چیزیں ہیں. ایک صدقے جاریہ ہے، آپ نے کہیں نل لگا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی ایسا کام آپ کر گئے جو پائیدار ہے، آپ کے بعد بھی اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو آپ دنیا میں رہے نہ رہے، آپ کو اس عمل کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز علم نافع، اور تیسری چیز ولد صالح، نیک اولاد. اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر دی، انہیں پڑھا دیا، انہیں لکھا دیا، انہیں نیک بنا دیا، وہ نمازی ہے، نماز پڑھ کر کے دعا کر رہے ہیں، آپ کو ثواب ملے گا. وہ بچے راہ راست پر ہیں، آپ دنیا میں رہے نہ رہے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ کے بچے آپ کی تعلیم و تربیت کی بدولت اگر نیک کام کر رہے ہیں، کسی بھی کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں، تو اس کار خیر میں آپ بھی شریک ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے انہیں اس لائق بنایا.
تو حضرات گرامی یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں بچیوں کے تئیں حساس ہیں اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہم کر رہے ہیں، ان کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ دے رہے ہیں، تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمیں ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں، سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت جس نے اپنے 3 بچوں کو آگے بڑھا دیا، 3 بچے پیدا ہوئے اور تینوں کو اس نے تعلیم و تربیت سے نوازا، اور بعض روایتوں میں ہے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا اور اس پر اس نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ اس صبر کے بدلے میں اسے جنت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی بہت بڑی چیز ہے، ہمیں اور آپ کو اس نعمت کا احساس اپنے ذہنوں میں بٹھانا چاہیے اور اس نعمت کے تئیں حساس اور ذمہ دار رہنا چاہیے۔ بچوں اور بچیوں کی تربیت کی بڑی فضیلت آئی ہے اور بڑی وعیدیں سنائی گئی ہے عدم تربیت کے نتیجے میں۔ اگر ہم نے اور آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی تو دنیا اور آخرت میں ثواب ہے، اس کی فضیلت ہے، اور اگر ہم نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت نہیں کی، وہ راہ راست سے بھٹک گئے، تو پھر یاد رہے اس کا نقصان بھی ہمیں ملنے والا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگراں ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ باپ ہیں، ایک خاتون ماں ہے، اس کے ماتحت اس کے بچے اور بچیاں ہیں، ان بچوں اور بچیوں کے تعلق سے اس باپ سے اس ماں سے سوال کیا جائے گا۔ اگر ہمارے بچے سیدھے راستے پہ ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی ہے تو ان بچوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا قیامت کے میدان میں ہم سے سوال کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی بچ جائے، ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر باپ اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے، ہر ماں اپنے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس باپ اور ماں سے ان بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے ان کی تعلیم و تربیت کیسی کی، تم نے انہیں نماز کے لیے آمادہ کیا کہ نہیں کیا، تم نے انہیں سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کی کہ نہیں کی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہر شخص کی کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں بچیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ماتحت تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو ادا کیا تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نے اس ذمہ داری کو ادا نہیں کیا تو یاد رہے کہ ہمارے حصے میں ناکامی اور رسوائی آنے والی ہے۔ میں تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ اہم پہلوؤں کو ذکر کر رہا ہوں اس تمہید کے بعد، کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کی تربیت کی جائے۔ یہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سارے اہل علم نے جنہوں نے تربیت اولاد کے موضوع پر کتاب لکھی ہے، انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ اولاد کی تربیت ان کی ولادت سے پہلے، بچے پیدا ہونے سے پہلے ان کی تربیت کی جائے۔ کیسے کی جائے؟ ان کی تربیت کیسے کی جائے؟ بچوں کی پیدائش سے پہلے ان کی تربیت یہ ہے کہ بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کیا جائے، نیک بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ آپ یاد رہے، کاشتکار ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ یہاں ایک اچھی خاصی تعداد میں ہوں گے،
اگر کھیتی کے لیے زمین بہتر ہو تو اس سے جو فصل پیدا ہوگی اچھی ہوگی، بہتر ہوگی، کیونکہ بچوں اور بچیوں کے لیے گویا کی ایک ماں، ایک عورت یہ کھیت کے مانند ہے۔ اگر وہ عورت نیک ہے، صالحہ ہے، بہتر ہے، تو یقین مانیے بچے اچھے ہوں گے۔ یقین مانیے وہ عورت جو نمازی ہو، جو پختہ عقیدہ اور ایمان والی ہو، وہ عورت جو 5 وقت وضو کرے، نماز پڑھے، اس کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوگا انشاءاللہ وہ بہتر ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور اگر عورت بے نمازی ہے، بدعقیدہ ہے، بری ہے، انتہائی بد اخلاق ہے، گالی گلوچ بکنے والی ہے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر راضی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کے بچے اچھے۔ اس لیے آپ میں سے جو ذمہ دار افراد ہیں، جب اپنے بچوں کی شادی کریں، جب اپنی بچی کی شادی کریں، تو اپنے بچے کے لیے ایک ایسی لڑکی کا انتخاب کریں جو نیک ہو، دیندار ہو، صحیح راستے پر چلنے والی ہو۔ اور اگر اپنی بچی کی شادی کرے تو ایک ایسا داماد تلاش ہے جو دیندار ہو، بااخلاق ہو، نمازی ہو، اس کی مجلس گناہوں سے پاک ہو۔ یقین مانیے آپ کے ہاں جو نسل آئے گی بہتر ہو۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تنکح المرأة لأربع، ایک عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ مال دیکھتے ہیں، کچھ لوگ خوبصورتی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ حسب و نسب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ سنایا، فاظفر بذات الدین، اے لوگوں دیندار کو ترجیح دو۔ جب بھی شادی کرنی ہو نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کرو، اس لیے کہ اس کی دینداری کا اثر آنے والی اولاد پر ہوگا، اس کی دینداری کا اثر جس گھر میں آئے گی اس گھر پر ہوگا، اس کی دینداری کا اثر اس گھر کے افراد پر ہوگا۔ اس لیے آپ دیندار کو ترجیح دیجیے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، اگر تم نے دینداری کو چھوڑ کر کے مالداری، حسن و جمال اور حسب و نسب کو دیکھا تو تمہارے ہاتھ خاک آلود، آپ کی بددعا ہے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے دیندار بچیوں کو چھوڑا محض جہیز کے لیے، محض دنیاوی ساز و سامان کے لیے، جنہوں نے ایک نیک دیندار نمازی لڑکی کو چھوڑ دیا، آج ان کا گھر جہنم بنا ہوا۔ حضرات گرامی، یہ چند روزہ مال ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی بہو بہت کچھ لے کر کے آئے گی، 1-2 کمرہ 4 بھر جائے گا، 8-10 سال کے بعد اس کا لایا ہوا صوفہ اور پلنگ ٹوٹ جائے گا، اس کی لائی ہوئی فریج خراب ہو جائے گی، لیکن اسے آپ کے گھر میں 60 سال رہنا ہے۔ اس آئی ہوئی عورت کے بطن سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت کون کرے گا؟ کیسے کرے گی ایک عورت؟ حضرات گرامی، سب سے بنیادی چیز بچوں کی تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ بچوں کی پیدائش سے پہلے کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کے لیے نیک ماں کا، نیک عورت کا انتخاب کیا جائے، نیک لڑکے کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بچی کا ہاتھ مانگنے کوئی ایسا لڑکا آئے جس کے دین سے اور جس کے اخلاق و کردار سے تم مطمئن ہو، فزوجوہ، تو اپنی بچی کی شادی اس سے کر دو۔ کون چیزیں صرف آپ نے لگائی؟ یہاں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کئی بیگھہ کھیت ہے، کتنا بڑا گھر ہے، نوکری کرتا ہے کہ نہیں، بینک بیلنس اس کے پاس کتنا ہے، کمائی اس کی کتنی ہے، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دیندار لڑکے کو، نمازی لڑکے کو، بااخلاق لڑکے کو، جو سماج معاشرہ میں تمام لوگوں کے درمیان ممتاز ہے، دینداری میں، نماز روزے میں، اخلاق و کردار میں، اس لیے اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے کہ اس کے پاس کھیت نہیں، اس لیے اس سے اپنی بچی کی شادی نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا گھر بڑا نہیں ہے، وہ نوکری کرنے والا نہیں
نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، شادی کی جاتی ہے، گھر دیکھ کر کے، کھیت دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے وہ شرابی، پیسہ تو ہے لیکن بڑی ساری خرابیاں اس کے اندر ہیں، بسا اوقات رشتہ ٹوٹنے کی نوبت آتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک قصہ، ایک ہمارے تابعین میں سے ایک مشہور نام ہے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، بڑے محدث، ایک لڑکی صرف ان کے ہاں، ایک لڑکی، وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا ہاتھ مانگا۔ اب غور سے سنیے، مدینہ کے سب سے بڑے محدث حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ایک لڑکی ہے صرف، اس وقت کے خلیفہ نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا ہاتھ مانگا، انکار کر دیا انہوں نے، کہ نہیں ہم اپنی بیٹی کی شادی خلیفہ کیا نہیں کریں۔ آپ بتائیے وقت کا خلیفہ اور بادشاہ، کتنا مال و دولت اس کے پاس، کتنا بڑا گھر ہوگا، کتنی فوج، کتنی زمین و جائیداد کا مالک، مگر سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اس لڑکے سے اپنی بچی کو بیاہنا منظور نہیں کیا۔ اتفاق ایسا کہ ان کی مجلس درس میں 3 دن تک ان کا ایک شاگرد غائب رہا، ابو وداع ان کا نام، 3 دن تک ایک شاگرد نہیں آ رہا۔ آئے چوتھے دن، سوال کیا ابو وداع تم کہاں تھے؟ مدینہ کا ایک غریب اور نادار لڑکا سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا شاگرد 3 دن کے بعد جو چوتھے دن پہنچا ہے، تو سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہاں تھے تم 3 دن؟ انہوں نے بتایا استاد گرامی میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں پریشانی میں تھا، 3 دن میں سوگ میں تھا، نہیں آیا، رشتہ دار ناطے دار آ رہے تھے اس لیے میں نہیں آ سکا۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ ابو وداع دوسری شادی کرو گے؟ انہوں نے کہا چونکہ غریب پریشان حال کا، ہم سے کون اپنی بچی کی شادی کرے گا، ہماری حالت آپ دیکھ ہی رہے ہیں، بڑی مشکل سے ایک شادی ہوئی تھی۔ سعید ابن مسیب رحمہ اللہ نے اپنی بچی کی شادی اس شاگرد ابو وداع سے کر دی، اس ابو وداع نامی شاگرد جن کی شادی ہو چکی تھی، ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دیا، اور عشاء کی نماز کے بعد اپنی بیٹی کو لے کر کے ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا سعید، کہا سعید و من، کون سعید؟ ہمیں نہیں معلوم، اس لیے کہ 40 سال سے حضرت سعید ابن مسیب اپنے گھر سے مسجد، مسجد سے گھر یہی جاتے تھے اور کہیں جاتے نہیں تھے، اس لیے ان کے شاگرد کو یہ بڑا عجیب لگا کہ آخر سعید ابن مسیب یہاں کیسے آ سکتے ہیں۔ دروازہ کھولا، دیکھا استاد گرامی ہے، کہا جب تمہاری شادی ہو گئی ہے، نکاح ہم نے پڑھا ہی دیا ہے، تو تم تنہا کیوں رہو؟ اپنی بیٹی کو ان کے پاس دروازے کے اندر کیا اور چلے۔ آپ بتائیے کیا ہم اور آپ اس طرح کا مزاج بنا سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے انہوں نے ایک حدیث پڑھنے والے لڑکے کو، اگرچہ غریب ہے، نادار ہے، دوسری شادی اس کی ہو رہی ہے لیکن نیک ہے، مسجد میں نمازوں کو پابندی سے ادا کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے، ایک نیک لڑکا وقت کے بادشاہ کے بچے کا پیغام ٹھکرا دیا اور ایک نیک لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کر دی، ایک لوٹی بیٹی۔ حضرات گرامی، سب سے بنیادی چیز تربیت اولاد کے سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے نیک عورت کا انتخاب کریں۔ آپ نے ایک قصہ سنا ہوگا، بڑا مشہور قصہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، بعض محدثین نے کہا صحیح نہیں ہے، رات میں گشت کر رہے ہیں، رات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی، ماں بیٹی میں گفتگو جاری ہے، کچھ دودھ میں پانی ملا کر، بیٹی نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، خلیفہ کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچا جائے۔ کہاں خلیفہ دیکھ رہا، رات کی تاریکی کا خلیفہ دیکھے نہ دیکھا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی یہ چیز، اس کا یہ خوف، اس کی یہ خشیت بہت پسند آئی۔ تاریخی روایتوں میں ہے کہ انہوں نے اپنے بچے سے اس کی شادی کر دی، اسی کی نسل سے، اسی بچے کی نسل سے
یعنی اس بچی کے نواسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اپنے نیک بچی کا انتخاب کیا جائے اپنے بچوں کے لیے تو جو بچے پیدا ہوں گے ان نیک ماؤں سے، ان نیک عورتوں سے، وہ نیک ہوں گے۔ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا سعید ابن مسیب حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے۔ تاریخ میں قصہ ملتا ہے، مبارک رحمہ اللہ ایک باغ کے مالی، مبارک نامی ایک شخص باغ کے مالی، کئی سال سے ایک شخص کے باغ کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اس مالک کے ہاں صرف ایک بچی، اتفاق ایسا ایک دن اس کے ہاں یعنی جو باغ کا مالک تھا اس کے ہاں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ آ کر کے مالک نے ان سے مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ ذرا آج باغ میں جا کر کے کچھ اچھے میٹھے پھل توڑ لانا، کچھ خاص مہمان آنے والے ہیں۔ گئے مبارک رحمہ اللہ گئے، کچھ درختوں سے پھل توڑا اور لے کر کے آ گئے۔ اتفاق ایسا کہ پھل سب کھٹے نکلے، خراب نکلے۔ بڑا غصہ آیا اس باغ کے مالک کو، کہا تم اتنے سالوں سے اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہو اور تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ کس باغ کے پھل میٹھے ہیں اور کس درخت کے پھل میٹھے ہیں اور کس درخت کے پھل کھٹے ہیں؟ ڈانٹنے لگا انہیں۔ تو انہوں نے کہا، مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ سنیے، آپ نے مجھے اپنے باغیچے کی رکھوالی پہ رکھا، اتنے سالوں سے آپ کے اس باغ کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے میں نے کبھی آپ کے کسی درخت کا پھل نہیں کھایا۔ مجھے کیا معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس درخت کا پھل کھٹا؟ اس قدر امانت دار باغ کا وہ مالک ان کی امانت داری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی مبارک سے اپنے نوکر اور خادم سے کر دیا۔ آپ قربان جائیے ان لوگوں پر، وہ اپنی بچیوں کا رشتہ ان سے کرتے تھے جو نیک ہوں، امانت دار ہوں، دیندار ہوں۔ اکلوتی بیٹی ہے، اپنے نوکر سے انہوں نے اس کی شادی کر دی۔ جانتے ہیں شادی کے بعد ان دونوں کے بطن سے، ان کے ملاپ سے جو بچہ وجود میں آیا، دنیا نے اسے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا، جو بہت بڑا محدث، مفسر، فقیہ ہے، بڑے عابد و زاہد۔ تو حضرات گرامی، اگر ہم نے اپنے بیٹے کے لیے نیک لڑکی کا رشتہ تلاش کیا ہے، اپنی بیٹی کے لیے نیک لڑکے کو تلاش کیا ہے، یقین مانیے ان کے ملاپ سے جو بچے بچیاں پیدا ہوں گی، جو اولاد سامنے آئے گی، نیک ہوگی، آپ کا نام روشن کرنے والی ہوگی، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے وہ ہوں گے۔ اور اگر ہم نے دولت کو ترجیح دیا، اگر ہم نے گھر دوار دیکھا، کھیت باڑی دیکھا، روپیہ پیسہ دیکھا، دنیاوی مال و متاع کے چکر میں آ کر کے ہم نے دین کو پسے پشت ڈال دیا، ہم پریشان رہیں گے۔ ہمارے بچے مسجدوں میں نہیں جائیں گے، ہمارے بچے با اخلاق نہیں ہوں گے، ہمیشہ گٹکھا کھانے والے، بیڑی پینے والے، ذلت و رسوائی ہمیشہ آپ کے سامنے رکھنے والے ہوں گے، آپ کا سر نیچا کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے حضرات گرامی، اپنے آپ کو بچوں کے سلسلے میں حساس بنائیے اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے مناسب اور نیک رشتہ تلاشیے۔ دوسرا تربیت کا دوسرا مجال ہے بچوں کے لیے ولادت کے بعد ان کے لیے ولادت سے پہلے بھی اور ولادت کے بعد بھی ان کے لیے دعا کیجیے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھے، ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور، اے اللہ میرے بچوں کو، میری بچیوں کو راہ راست پر قائم رکھنا۔ ایک باپ کی دعا، ایک ماں کی دعا، سجدے میں سر رکھ دے اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس دعا کو رد کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ صحیح بخاری کی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ باپ ہیں، ماں ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ
جس اولاد سے نوازا ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیے، دعا کیجیے اللہ کے حضور، کبھی بھی ان کے لیے بد دعا نہ کریں۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں صبح اٹھتے ہی اپنے بچوں کو بچیوں کو برا بھلا کہنے لگتی ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں انتہائی خراب الفاظ سے نوازتی ہیں، مر جاتے اکھڑ پڑتے تو ٹھیک ہے، ایسا تجھے سوروا چھوڑنا، کیا کیا بری بھلی باتیں اپنے بچوں کے لیے نکالتی ہیں، کتنے بددعا کے کلمات اپنے بچوں کے لیے ادا کرتی ہیں۔ میری ماں بہنوں سنو، ہو سکتا ہے آپ اپنے بچے کو بددعا دے رہی ہو اور وہ قبولیت کی گھڑی ہو، دعا کے قبول ہونے کا وقت ہو، آپ اس کے مرنے کی، آپ اس کے فنا اور ختم ہونے کی دعا کر رہی ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرما دے۔ اس لیے کبھی بھی بچے بچے ہوتے ہیں، شرارت ان کی فطرت میں ہوتی ہے، اس لیے آپ غصے میں ہونے کے باوجود بھی ان کے لیے دعا کیجیے، بد دعا نہیں کیجیے۔ ایک دلچسپ قصہ آپ کو سناؤں، سوشل میڈیا پر بڑا گردش کیا ہو، اس وقت جو خانہ کعبہ کے بڑے مشہور امام ہیں ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس، سب سارے لوگ جانتے ہیں، بڑی اچھی قرأت ان کی پوری دنیا میں مشہور ہے۔ سدیس صاحب یہ جب چھوٹے تھے بڑے شرارتی تھے، ایک دن ان کے گھر مہمان آئے، ان کی والدہ نے کھانا بنایا، تیار کیا، کھانا تیار ہونے کے بعد انہوں نے سالن میں لے جا کر کے بالو ڈال دیا، کھانا تیار لے جا کے بالو ڈال دیا، بتاؤ کتنا غصہ لگے گا، آج کی مائیں چڑھ بیٹھیں گی، اتنا مارے گی کہ چاہے وہ مر جائے۔ ان کی ماں نے غصے کے وقت، آپ دیکھیں میری ماں بہنوں آپ کے لیے درس ہے، ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس حفظہ اللہ کی ماں سالن بنا کے تیار کر چکی ہے، مہمان آنے والے ہیں، بالو ڈال دیا ہے بچے نے، غصہ ہوئی، کہا جا تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ غصے کی حالت میں ان کی ماں نے کہا جا تجھے اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ اللہ نے ان کی ماں کی دعا کو قبول کیا اور پوری دنیا میں سدیس حفظہ اللہ مشہور ہے، خانہ کعبہ کے امام ہے، امام ہی نہیں، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جو کمیٹی ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس۔ میری ماں بہنوں دعا کرو اپنے بچوں کے لیے، بچے ہیں شرارتی ہیں، شرارت ان کی فطرت میں ہے، اس لیے ان کی شرارتوں پر ان کے مرنے کی، فنا ہونے کی، ختم ہو جانے کی، برا بھلا کہنے کی یہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ امام بخاری ولادت کے وقت ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ان کی ماں بڑی نیک عابدہ زاہدہ، نماز پڑھتی تھی تہجد کی اور سجدے میں روتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھ عطا فرما دے۔ دیکھیے ماں کی دعائیں، ایک ماں اگر سچے دل سے دعا کر دے تو اندھے کو آنکھ مل جائے۔ امام بخاری کی ماں دعا کر رہی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو آنکھ عطا کر دے۔ ایک دن تہجد پڑھ کے دعا کیا، لیٹ گئی، خواب دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جا تیری دعا کی وجہ سے اللہ نے تیرے بچے کو بینائی عطا فرما دی۔ صبح اٹھ کے دیکھا تو امام بخاری دیکھ رہے تھے، اور کیسی بینائی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ چاندنی رات میں التاریخ الکبیر نامی کتاب مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے صحن میں لکھ ڈالا، 18 جلدوں میں ہے اس وقت۔ اس قدر بینائی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو میری ماؤں بہنوں اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، آپ کی دعا سے آپ کے بچے راہ راست ہوں گے۔ باتیں اس سلسلے میں بہت ہے، بہرحال ایک اور بات تربیت کے سلسلے میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ دوران حمل ایک عورت جب پیٹ سے ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، ویسے تو ہمیں اور آپ کو سب کو ہمیشہ ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے، ہر طرح کے گناہ سے بچنا چاہیے، خاص طور پر
وہ عورت جو پیٹ سے ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اسے اور اس کے شوہر کو خاص طور پر ہر طرح کے گناہ سے دوران حمل اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس لیے کہ اس کا اثر آنے والے بچے پر پڑتا ہے۔ ایک کتاب ہے بڑوں کی مائیں، اردو میں موٹی کتاب ہے بڑوں کی مائیں، اس میں بہت ساری ماؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک قصہ ہے، قصہ یہ ہے کہ ایک عورت حمل سے تھی، اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ دوران حمل بسا اوقات عورتوں کو بعض چیزوں کے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، سخت شہوت ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے، انہیں ہر حال میں اس کو ملنا چاہیے۔ ایک دن اتفاق سے وہ عورت اسے کھجور کھانے کی خواہش پیدا ہوئی، وہ کھجور کہیں ملا نہیں، بغل میں جس کا گھر تھا اس کے کھجور کی ایک شاخ، ایک ڈالی اس کے مہارے پر، اس کے صحن میں آتی تھی، توڑ کر کے کھا لیا۔ ایک دو کھجور دوسرے اس کی ڈالی اس کے آنگن میں آئی ہے، توڑ کے کھا لیا۔ بچہ پیدا ہوا، جب وہ ہو گیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، گلیوں میں گھومنے پھرنے کے قابل ہوا، چلنے پھرنے لگا۔ ایک دن وہ جس کا بچہ ہے، باپ دیکھ کیا رہا ہے کہ اس کا بیٹا ایک آدمی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے، ایک کھجور بیچنے والے کے پیچھے میرا بچہ دوڑ رہا۔ دیکھ کر کے ذرا سا رکا کہ دیکھے ہمارا بچہ کرتا کیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتا کیا ہے کہ اس کے ٹوکرے سے ایک کھجور نکالا اور جلدی سے کھا لیا۔ اس کے بچے نے کھجور نکالا اور کھا لیا۔ بڑا افسوس کیا اس نے، گھر آیا، بیوی سے کہا کہ آخر ہم نے دوران حمل ہر طرح کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، ہمارا بچہ چور کیسے ہو گیا۔ بڑا افسوس اسے ہوا۔ سوچنے کے بعد بیوی نے بتایا کہ ایک دن حمل کے دوران مجھے کھجور کھانے کی خواہش تھی اور میں نے بغل والے کے درخت کی جو ڈال، جو شاخ میرے آنگن میں آتی ہے، اس کی کھجور بلا اجازت میں نے کھا لی تھی، میرے خیال سے اسی کا نتیجہ۔ تو حضرات گرامی، آپ اس درمیان خاص طور پر اپنے آپ کو ہر طرح کے گناہ سے بچائیں، ورنہ آپ کے گناہوں کا اثر آنے والے اس مہمان پر پڑے گا۔ آپ کے گھر جو بچہ آیا ہے، آپ نے چوری کی ہے اس دوران، آپ نے بدکاری کی ہے اس دوران، آپ نے رشوت لیا ہے اس دوران، آپ نے حرام کاموں کا ارتکاب کیا ہے اس دوران، آپ کی ان غلط کاریوں کا اثر آنے والے بچے پر ہو سکتا ہے۔ اس سے بچائیے اپنے آپ کو تاکہ آپ کا بچہ بچا رہے، تاکہ آپ کے گھر آنے والی اولاد غلطیوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح ولادت کے بعد، میرا وقت ہو گیا ہے لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دیتا ہوں، ولادت کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ہے، سب سے بنیادی بات، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو پختہ عقیدے کا حامل بنائیں۔ سب سے پہلے عقیدے کی تعلیم، اس لیے کہ ہمارے پاس اعمال چاہے جتنے بڑی نمازیں پڑھ کر کے، روزہ رکھ کر کے، حج کر کے جائے، توحید نہیں ہے۔ اگر ہم نے سر کہیں اور جھکایا ہے، ہاتھ کسی اور کے آگے اٹھا دیا ہے، شرک کیا ہے ہم نے، ہماری پوری زندگی کی عبادتیں عطارت ہو جائے گی، کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ خود موحد رہیں اور اپنے بچوں کو بھی توحید پر قائم رکھیں۔ آپ انہیں ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والا، ایک اللہ سے مانگنے والا، بیماری، مصیبت اور پریشانی کے وقت صرف اللہ سے فریاد کرنے والا بنائے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم دے رہے ہیں، دیکھو جب بھی تم مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو۔ دیکھو پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور تم تنہا ہو، پوری دنیا مل کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، پوری دنیا مل کر کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو پختہ عقیدے اور پختہ ایمان کی تعلیم دینی ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، قرآن پڑھیے سورہ لقمان، یا بنی لا تشرک باللہ، سب سے بڑی وصیت، سب سے پہلی وصیت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔
شرک نہیں کرنا. یاد رکھ شرک سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا یا بنی ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ دنیا چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. بتاؤ کہ آخری وقت میں دنیا سے جاتے ہوئے یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو توحید پر چھوڑ کے جا رہے ہیں. بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر ہے، مرنے سے چند منٹ پہلے آپ نے جو وصیت کی ہے، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اے میری امت، اے لوگوں، تم میری قبر کو عید نہیں بنانا، میرے ٹھیلے کی جگہ نہیں بنانا. یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. تو حضرات گرامی، ایک باپ کی، ایک ماں کی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو موحد بنائے، عقیدے پر قائم رکھے، صحیح عقیدے پر، ٹھوس عقیدے پر قائم رکھے. ان کے گلے میں تعویذ نہ ہو، ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو، وہ غیر اللہ سے مانگنے والے نہ ہوں، وہ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، وہ صرف اور صرف دکھ سکھ میں صرف اللہ کو پکارنے والے ہوں، کہیں اور کبھی بھی جانے والے نہ ہوں. یہ ذمہ داری ہے ہماری، یہ ذمہ داری ہے آپ کی، یہ ذمہ داری ہے ہر باپ کی، یہ ذمہ داری ہے ہر ماں کی. دوسری چیز، اپنے بچوں اور بچیوں کو نیک اعمال پر ابھاریں، اعمال صالحہ پر، نماز پڑھنے پر، روزہ رکھنے پر. چھوٹی ہی عمر سے جو آدمی بچپن میں روزہ نہیں رکھا 55 میں بھی نہیں رکھے گا. شروع سے اس کی عادت نہیں ہوئی. کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے ہو گئے ایک روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ شروع سے ان کو تعلیم نہیں دی گئی. نہیں نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ شروع سے ان کے ماں باپ مسجد میں لے ہی نہیں گئے. ان کی مائیں، ان کے گھروں کا ماحول نماز والا نہیں رہا. یار جس گھر میں ایک عورت روزانہ 5 وقت پتنی لے کر کے، لوٹا لے کر کے وضو بنائے، مصلی بچھائے، نیت بات کر کے کھڑی ہو اور اس کے چھوٹے بچے دیکھے. کتنے چھوٹے بچے آپ گھروں میں نماز پڑھو کہا کر کے بغل میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گونگا کرتے ہیں، کچھ تو کریں گے. جو بچہ اپنے گھر میں 5 وقت اپنی ماں کو وضو بناتے ہوئے دیکھے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھے، مصلی بچھاتے ہوئے دیکھے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہوئے دیکھے، وہ نمازی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. پڑھیے میری ماں بہنوں، نماز پڑھیے، آپ اپنے بچوں کے سامنے پڑھیے، آپ وضو کیجیے ان کے سامنے. آپ کے اس نماز پڑھنے کا اثر آپ کے بچوں پر ہوگا. تو اعمال صالحہ پر زور دیا جائے، نیک اعمال پر زور دیا جائے اور ان بچوں کو یاد دلایا جائے. اسی طرح خاص طور پر تعلیم انہیں دی جائے. سب سے بنیادی تعلیم قرآن کی تعلیم، قرآن مجید پڑھنا سکھایا جائے. سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرات گرامی، آپ پڑھائیے، عصری تعلیم دیجیے، ہم روکتے نہیں ہیں، لیکن دین کی اتنی تعلیم ہر مسلمان پر واجب ہے جتنے سے کہ وہ دین کا عمل کر سکے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا کیسے ہے، کب کھڑا ہونا ہے، کب رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، اتنا ہر مسلمان کو جاننا. اگر وہ نہیں جانتا ہے تو اللہ کے یہاں اسے جواب دینا. زکوٰۃ اتنے مال میں کتنا دینا ہے یہ جاننا چاہیے. روزہ، اس کی موٹی موٹی چیزیں، عقیدے کے موٹے مسائل، یہ ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے. اگر اتنا نہیں جانتا ہے تو یاد رہے وہ خطرے میں ہے. صحابہ کرام نے بڑی عمر میں سیکھا. تو حضرات گرامی، اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیجیے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کیجیے. یاد رہے جس گھر میں تعلیم ہوگی، جس سماج اور سوسائٹی میں تعلیم ہوگی، برائی وہاں بھٹک نہیں سکتی. تمام برائیوں کے خاتمے کا سب سے بنیادی سبب تعلیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابھی آئے نہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو مکہ میں نہ ہوتا. کوئی گناہ اللہ کو چھوڑ کر کے کئی بتوں کی عبادت خانے کعبہ میں ہو رہی ہے. لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، جگہ جگہ زناکاری کے اڈے.
راستوں پر بیٹھ کر آنے جانے والوں کو لوٹ لیا جاتا ہے۔ ایسے بگڑے ہوئے معاشرے میں سب سے پہلا پیغام جو آسمان سے آیا، اقرا، پڑھیے۔ جب انہی بگڑائے لوگوں نے پڑھا تو دنیا کو سکھانے والے بن گئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے برائی دور ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے بے حیائی ختم ہو، آپ تعلیم دیجیے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سماج، آپ کا معاشرہ، آپ کی سوسائٹی سیدھے راستے پر رہے، تمام افراد صحیح رہے، آپ تعلیم کو عام کیجیے، خود بخود سماج و معاشرہ سدھر جائے گا۔ تو تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو۔ اسی طرح اسلامی آداب سکھائیے۔ اسلامی آداب کیا؟ اسلامی آداب، آپ گھر میں داخل ہو تو سلام کریں زور سے، اجازت لے کر کے اندر داخل ہو۔ اپنے بچوں کو سلام کا عادی بنائیے۔ کھانا پینا ہو تو آپ دائیں ہاتھ سے کھائیے، اپنے بچوں کو دائیں ہاتھ سے کھانا سکھائیے۔ بیٹھ کر کے پانی پیئے، 3 سانس میں پانی پیئے، برتن میں سانس نہ لیں۔ یہ ساری تعلیم، یہ آداب اسلامی اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح کی تربیت کی۔ بری صحبت سے بچائیں، بری صحبت و سنگت، سماج و معاشرے کے بگڑے ہوئے لوگ، اگر ان کے ساتھ آپ کا بچہ اٹھتا بیٹھتا ہے، ایک شرابی کے ساتھ بیٹھتا ہے، شرابی ہو جائے گا۔ ایک بد نگاہ کے ساتھ بیٹھے گا، بری نگاہ ڈالنے والا ہو جائے گا۔ اس کی صحبت جیسی ہوگی ویسا ہو جائے گا۔ آپ کا بچہ گھر میں 11 بج گئے ہیں رات کے، وہ نہیں آیا ہے، ذمہ داری ہے آپ کی، پوچھے کہاں تھے، محاسبہ کریں آپ۔ بری صحبت سے بچائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ آپ پڑھیے قرآن مجید کو، نوح علیہ السلام کا بیٹا بروں کی صحبت میں رہا، برا ہو گیا، خاندان نبوت سے محروم ہو گیا۔ ایک کتا چند نیک لوگوں کے ساتھ رہا، آدمی ہو گیا۔ اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا تھا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیا، قرآن میں اس کا ذکر آیا۔ اور ایک نبی کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت اختیار کیا، نبوت سے محروم ہوا۔ تو صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، آخری وقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کلمے کو آپ کے لیے دلیل بناؤں گا۔ ادھر 2 لوگ ان کے برے ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے؟ دیکھیے صحبت کا اثر، مرنے بھی صحیح سے نہیں دے گا برا دوست۔ ابو طالب ایک طرف مشفق اور مہربان بھتیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ میرے چچا جہنم سے بچ جائے، لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ ایک طرف ان کے 2 برے ساتھی ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں۔ آخرکار جو آخری کلمہ ان کی زبان سے نکلا وہ کہا ہوا انا علی دین عبد المطلب، میں عبد المطلب کے دین پر۔ تو حضرات گرامی، اپنے بچوں کی صحبت اور سنگت کی نظر رکھیے، وہ کس کے ساتھ رہتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی مجلس کیسی ہے، وہ لوگ کیسے ہیں، اس پر ضرور توجہ دیجیے۔ یہ انتہائی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا عملی جدوجہد کے ساتھ دعا کیجیے۔ ایک بنیادی چیز جو آخر میں ہے، بچوں کے نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ نیک ہوں، آپ نیک رہیں۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے بچے نماز پڑھیں گے، آپ نہیں پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے۔ ایک باپ اگر اپنے بچے سے سگریٹ منگائے گا، اپنے بیٹے سے سگریٹ منگا کے پیو گے، اس کے سامنے تمباکو بناؤ گے تو کل وہ شراب پیے گا، آپ روک نہیں پاؤ گے۔ ماں باپ کا نیک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نیک ہیں، اچھے ہیں، تو ان کے بچے اچھے ہوں گے۔ آخری بات، محبت میں اعتدال۔ بہت سارے لوگ اتنی زیادہ بچوں بچیوں سے محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کے نتیجے میں ان کے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ ایسا میں کھلائیے پلائیے آپ انتہائی اچھا، لیکن معاملہ ان کے ساتھ دشمن جیسا کیجیے۔ تربیت کے معاملے میں آپ بہت سخت رہیے۔ بیجا لاڈ اور پیار بچوں کے بگڑنے کا ایک بنیادی سبب ہے۔ اس لیے حضرات گرامی، آپ ان چیزوں پر توجہ دیجیے۔ میرا وقت ختم ہوا، مجھے پھر ایک اور جگہ جانا ہے۔
इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आप हज़रात के यहाँ हाजिरी हुई, इस मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको तरबियत औलाद के इन पहलुओं को समझने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों और बच्चियों के तई हमें हसास बनाए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने की और अपने बच्चों की सही इस्लामी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। ये थे फ़ज़ीलतुल शेख शमशेर यूसुफ मदनी हफ़ज़हुल्लाह, जो तरबियत औलाद पर आपके सामने अपनी बात रख रहे थे। दिल चाह रहा था कि कुछ और देर सुना जाए, लेकिन आपको भी अभी कहीं और प्रोग्राम में जाना है, आप वक्त निकाल कर आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए, आपको इस तरह के दावती काम करने का और मज़ीद तौफीक दे। हज़रत